قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سیکھیں گے سورۃ الفلق مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ. اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا. اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا ادھورا سمجھ آئے گا اور پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی. سورۃ الفلق مکیہ. مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ. قاف کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. اسی طرح آگے دیکھیں اعوذ. اس میں اس بات کا یہ خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کی آواز الگ آئے گی اور عین کی آواز الگ آئے گی. اکثر لوگ اس کو اعوذ پڑھ دیتے ہیں. اس طرح پڑھنا غلط ہے، بلکہ اعوذ عین کا جو مخرج ہے اس کو صحیح ادا کیا جائے گا. اسی طرح واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والا الفاظ پیش والا ہے. جب واو کے اوپر جزم آ جائے اور اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ جائے تو وہ حروف مدہ بن جاتا ہے. اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اسی طرح آگے دیکھیں ذال ہے. ذال نرم حروف میں سے آتا ہے. اکثر لوگ پڑھتے ہوئے اس کو زا پڑھ دیتے ہیں، اعوذو پڑھ دیتے ہیں. اس طرح پڑھنا غلط ہے، بلکہ اس کو اعوذو پڑھیں گے نرم. قل اعوذ برب الفلق. را کے اوپر زبر آ رہا ہے. جب را کے اوپر زبر اور پیش آ جائے تب را کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. آخر میں دیکھیں قاف ہے. جب وقف کریں گے قاف پہ قلقلہ ہوگا اور قاف کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. را کے اوپر شد ہے. شد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے اس الفاظ کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے اور پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے. اسی طرح شد کا تیسرا مطلب ہوتا ہے کہ جب نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو تو غنہ کیا جائے اور غننے کی آواز ناک سے نکالی جاتی ہے. اب را پہ شد ہے، را پہ مضبوطی دی جائے گی. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر غاسق اذا وقب. ذال کو نرم پڑھا جائے گا اور جب زبر کے بعد الف آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. الف سے پہلے والے الفاظ کے اوپر زبر آ جائے تو حروف مدہ بن جاتا ہے. اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. اسی طرح آخر میں دیکھیں با ہے. جب وقف کیا جائے گا تو با پہ قلقلہ کیا جائے گا. جیسے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَقَبَ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. نون کے اوپر شد آ رہا ہے، غنہ کیا جائے گا. آگے دیکھیں فا کے اوپر شد ہے اور شد کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے. اب اسی طرح فا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ثا کے اوپر کھڑا زبر ہے. ان دونوں الفاظوں کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. جب دال کے اوپر وقف کیا جائے گا تو دال پہ
قلقلہ کیا جائے گا. فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ہا کو باریک پڑھا جائے گا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ إِذَا حَسَدَ. اب ہم پوری صورت ایک ساتھ پڑھیں گے. اب میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. امید ہے آپ کو سورۃ الفلق اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا، آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ. اللہ حافظ.